تو یقیناً جناب گزشتہ روز پاکستانی پارلیمنٹ اور جمہوریت پر بہت بھاری رہا. جس طرح کی گفتگو پارلیمنٹ میں ہوئی، جس طرح کے الزامات لگائے گئے، اس نے پاکستان کی جو آلریڈی بہت ہی پولرائز سیاست تھا اس میں مزید تلخیاں بھر دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر حقیقی جمہوریت پسند کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس سے اراکین کی گرفتاری جو تھی وہ باعث شرم بھی تھی اور باعث تشویش بھی. اور اس کے بعد جو کچھ ہوا پارلیمنٹ میں وہ بھی جو لوگوں کے سبب بنتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی معتبر آوازیں جو تھیں ان کا مطالبہ تھا کہ اس واقعے کی نہ صرف تحقیقات ہوں بلکہ ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی بھی ہو. اور آج گزرے کل کے مقابلے میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایوان کا منظر کچھ بدلا نظر آیا. قومی اسمبلی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جی آئین کی بالادستی کے بغیر پارلیمنٹ سمیت کوئی ادارہ جو ہے چل نہیں سکتا. ان کے بقول سیاست اپنی جگہ لیکن ہمیں ورکنگ ریلیشن شپ قائم رکھنا ہوگا. ہم نے سیاست کو گالی بنا دیا ہے. سیاست کو ایک گالی بنا دیا. آئین کا بالادستی کے بغیر نہ یہ ادارہ چل سکے گا نہ کوئی اور ادارہ چل سکے گا. تو جناب جہاں بلاول بھٹو کی دو ٹوک گفتگو سے اسمبلی کا ماحول کچھ بہتر ہوا، وہیں اسپیکر قومی اسمبلی یاز صادق صاحب نے بھی معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کی اور ایوان کے تقدس اور اراکین پارلیمنٹ کے استحقاق کے تحفظ کی بات کی. اسپیکر نے سارجنٹ ایٹ آرمز اور 4 سیکورٹی اہلکاروں کو 4 ماہ کے لیے معطل بھی کر دیا. لیکن نون لیگ سے تعلق رکھنے والے بعض اراکین کا انداز بدستور جو تھا جارحانہ تھا اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کے خلاف کارروائی کو 8 ستمبر کے جلسے کا رد عمل قرار دیا. کوئی لائن کراس ہوئی تو اس دن جلسے کے اندر تو کئی لائنیں کراس ہو گئیں، آئین کی، فیڈریشن کی، اس ملک کی وحدت کی اور اخلاق کی تو بات جانے دیں. مجموعی طور پر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا رویہ بھی سخت ہوتا جا رہا ہے. خصوصاً خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے اراکین کے لہجے میں تلخی بھی نظر آئی، شکایت بھی اور جارحانہ پن بھی. جو اس پورے 25 کروڑ کا ہاؤس ہے اس کے اوپر حملہ ہوا. ہمیشہ حکومت کوشش کرتی ہے کہ ہاؤس کا ماحول ٹھیک ہو، لیکن یہاں ہمارے بدقسمتی سے ایک منسٹر صاحب ہیں جو خود ہی کوشش کرتے ہیں کہ حالات خراب ہوں. دوسری جانب سپریم کورٹ سے آج ایک اعلامیہ جاری ہوا جس کے بعد زور و شور سے یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان اپنے عہدے کی مدت میں اضافہ قبول کر سکتے ہیں، وہ یہ اضافہ قبول کریں گے. اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس نے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب سے ملاقات میں کہا تھا کہ اگر ججز کے عہدے کی مدت میں کہتے ہیں پرسن اسپیسیفک اضافہ ہوگا تو اسے قبول نہیں کریں گے. اس کا مفہوم اب یہ لیا جا رہا ہے کہ جی اگر تمام ججز کے عہدوں کی میعاد جو ہے وہ بڑھائی گئی تو چیف جسٹس صاحب بھی اسے قبول کر لیں گے. وہ جو جوڈیشل پیکج کے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ چند روز میں پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا اور اس میں تمام ججز کی مدت ملازمت یعنی کہ ریٹائرمنٹ ایج میں جو ہے اس میں توسیع کر دی جائے گی. کئی حکومتی وزراء نجی محفلوں میں یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ جی حکومت نے دونوں ایوانوں میں 2/3 اکثریت حاصل کر لی ہے. اس پس منظر میں پی ٹی آئی کی جانب سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس کے اراکین پر وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے دباؤ بھی اور لالچ جیسے گر بھی آزمائے جا رہے ہیں. یعنی کہ پاکستان کی سیاست میں جو بنیادی ٹیڑھا پن ہے وہ بدستور قائم ہے اور تضادات حل ہونے کے بجائے تیزی سے بڑھ رہے ہیں، جسے بہت سے تجزیہ نگار جمہوریت اور اس نظام کے لیے خطرناک قرار دے رہے ہیں. بقول سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کے کہ بدقسمتی سے ایسے کام کیے جا رہے ہیں جو ماشاء اللہ دور میں بھی کبھی نہیں ہوئے. حکومت خوف زدہ ہے کسی بات سے. ایسے قانون بنائے جا رہے ہیں جو ماشاء اللہ کے بدترین دور میں بھی نہیں تھے. جلسہ اسلام آباد سے باہر تھا، گورنمنٹ نے سارا اسلام آباد بند کر دیا. ایک جلسے کے گرد سارا جو ہے نظام چل رہا ہے. آپ کیوں جلسوں سے گھبراتے ہیں؟ جلسے کرنا عوام کا حق ہے. جلسے سے پہلے ایوان میں قانون بھی پاس کیا گیا.